اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا اللهم صل علی محمد مومن مومنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب لیلۃ خاتون جنت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تسلیہ درس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں رسول آل رسول اور رسول کی زوجہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ قیامت میں ان کو ہمارا شفیع قرار دینا, موت کے وقت ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما دینا اور قبر میں ہمیں ان کے نور کے ذریعے اطمینان عطا فرما دینا. محمد آ گیا ایک اور ضرور پڑھ دیں محمد ہماری گفتگو سورہ احزاب میں جاری رہے گی اور اس کے ضمن میں جناب خدیجہ سلام اللہ کا ذکر آئے گا تاکہ ہم اس برکت اور واقعاً ایک عظیم خاتون کی یاد منا سکیں اور دیکھیں کہ ہم ان سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20ویں آیت میں منافقوں اور کمزور ایمان لوگوں کو واضح طور پر دکھا دیا کہ کون ہے کیا ہے. اب یہاں سے گفتگو وہی سورہ احزاب کی چل رہی, جنگ احزاب کی, جنگ خندق کی چل رہی ہے, لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز میں گفتگو فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسی کو پہلے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ آیت ایک ڈیوائڈر ہے بٹوین وہ لوگ کہ جو جنگ کو دیکھ کر اور فوج کو دیکھ کر اور لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے, ہاتھ پیر ان کے کانپنے لگے, آنکھیں جو چکرانے لگیں, اور وہ منافق کے جنہوں نے کمزور دل مسلمانوں کے دل کو کمزور کرنے کی مزید کوشش کی, اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرے گا اسی کا ترجمہ کروں گا, لیکن اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز لے کر آتا ہے. اور یہ قرآن مجید کا مزاج ہے. قرآن مجید کے بارے میں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں. استاد محترم سے شیخ محمد ہادی معرفت رضوان اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فارم کتاب ہے, اس کی جو فارم ہے وہ کتاب کی ہے, لیکن اس کا جو میٹر ہے وہ گفتگو کا میٹر ہے. کتاب کا کیا ہوتا ہے, ایک خاص اسٹائل میں چلتی جاتی ہے, ایک مقدمہ ہوتا ہے, پھر اس کی مین باڈی ہوتی ہے, پھر کنکلوژن ہوتا ہے, سارا ہوتا ہے, چیپٹر بھی اسی طرح سے چلتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایک بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے, پھر وہ بات کرتے کرتے پھر تیسری طرف چلا جاتا ہے. وہ قرآن مجید کا بھی یہ بھی ایک معجزہ ہے, بیان ہے قرآن مجید, جس پر پھر گفتگو ہونی چاہیے. اب کہاں بات ہو رہی ہے کہ منافقوں نے کیا کیا, اگر یہ لشکر مدینہ میں آ کر حملہ کر دیتے تو ان کے گھروں کا کیا حال تھا, یہ ان پر اگر مسلط ہو جاتے کافر یا منافق یا مشرک تو کیا ہوتا, یہ ایمان لے آتے. بات کرتے کرتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو تمہارے لیے لقد قاف دال جو ہے, لام قاف دال جو ہے, وہ بالکل تاکید کے لیے آتا ہے. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ. لیکن کون تم؟ لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوتا ہے, والیوم الآخرہ, اور یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو یاد کرتا ہے بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ
جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم کی ذات کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن اس کی شرط یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ متقین. غیر متقین کی ہدایت نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن صحیح معنی میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتا ہے وہ سنے گا، جو سنے گا وہ سمجھے گا، جو سمجھے گا وہ عمل کرے گا. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہی نہیں کرتا تو وہ سنے گا کیا، اور وہ سنے گا تو سمجھے گا کیا، اور سمجھے گا تو عمل کیا کرے گا. اس لیے وہاں پر بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اٹ ڈز ناٹ مین کہ غیر متقین کے لیے یا غیر مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں. غیر مسلمان آج ہدایت پا رہے ہیں اور دین کی طرف آگے آ رہے ہیں، لیکن اصل ہدایت اس کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرے اور سننے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو. یہاں پر بھی رسول اکرم اسوہ حسنہ ہے، کائنات کی عظیم ہستی. اب ہم کیونکہ ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ویسے بھی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہمیں تو ہمیشہ ان کا اچھا پہلو اور حسن ہی نظر آتا ہے. کوئی آج تک رسول اکرم کی ذات سے کوئی منفی چیز ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی اور ہے بھی نہیں حقیقت. لیکن جو غیر مسلمان ہیں یا جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ یا وہ لوگ جو ایمان میں کمزور ہیں، رسول اکرم کو نعوذ باللہ ڈانٹ دیتے تھے. یعنی ہجرت کے 6-7 سال بعد بھی یا رسول اللہ اس طرح سے پارٹی بازی مت کیجیے. ہم 6 دن کسی کے ساتھ حج میں، عمرہ میں، زیارت میں کسی عالم دین کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن احترام پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی جیسا بھی ہے تو ہم نے نماز روزہ تو پڑھتے ہیں. رسول اکرم کے ساتھ مکے سے آئے مدینہ میں بھی 5 سال، 6 سال، 7 سال، میں اسپیسیفائی نہیں کرتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. اس کے بعد یا رسول اللہ یہ پارٹی بازی کیوں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اس کو کم دے رہے ہیں. یہ کیا بتاتا ہے؟ نہ اللہ پر ایمان پوری طرح سے ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن مجید پر ایمان ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے لقد کان لکم، دیکھو تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے، لیکن شرط یہ کہ تم اللہ سے امیدوار رہو اور ایمان رکھو یوم آخرت کا. کیوں؟ یوم آخرت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. اگر یوم آخرت پر ایمان نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ اگر اسلام پہ آنے کے بعد کوئی نتیجہ ہی نہیں ملنا ہے، کوئی رزلٹ ہی نہیں ملنا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے ماننے کی. اس لیے یوم آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. اور پھر جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس کو یاد بھی کرتے رہو، تب جا کے ایسا. اب اسوہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اسوہ اس کیریکٹر کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر ہوتا ہے. کسی کے اندر اسوہ سو پایا جاتا ہے، کسی کے اندر اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے. رسول اکرم کی اللہ تعالیٰ، یعنی رسول اکرم کی سرٹیفکیشن کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھو رسول اکرم کے اندر تمہیں سوائے اسوہ حسنہ کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرما دیا رسول اکرم نے خود فرمایا حدیث میں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو اونچے درجات پر پہنچا دوں. کیوں یہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی دنیا کی ظاہری طاقتیں، دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جنرلائز سسٹم اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو انبیاء شریعت لے کر آئے ہیں، دین تو ایک ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو انبیاء شریعت لے کر آئے ہیں نا، ان انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہری دنیاوی طاقت نہیں دی. حضرت موسیٰ، یا موسیٰ کیا کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے طغیان کیا ہے. اب حضرت موسیٰ بھی کیا کہتے ہیں، پالنے والے مجھے اسلحہ دے، پالنے والے مجھے فوج دے، پالنے والے مجھے مال دے.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ اللہ مجھے کوئی فوج کوئی طاقت کچھ نہیں چاہیے، وہ تو میرے ساتھ ہے تو میری ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک چیز ہے رب اشرح لی صدری، وہ بدتمیزی کرے گا تو مجھے تھوڑا سینے کو کشادہ کر دے کہ میں اس کی بدتمیزی ویسر لی امری، کام مشکل ہے، اس زمانے کا خدا بنا ہوا ہے نا، خدا بنا ہوا ہے، جا رہے ہیں اس کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، طغیان کرنے والے بادشاہ کی طرف اللہ کا نبی جا رہا ہے، مانگ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آخری نبی کو بھیجا، وہ بھی تو اللہ کے نبی، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ووضعنا عنک ذکرک، اور تیرے ذکر کو واضح نہیں کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، یعنی وہاں پر مانگا گیا یہاں پر دے دیا گیا۔ لیکن دونوں صورتوں میں بلکہ تمام صورتوں میں جتنے بھی اولی العزم انبیاء ہیں اور جتنے بھی انبیاء بادشاہوں اور طاقتوروں کے سامنے گئے ہیں، کسی نے بھی اللہ سے فوج نہیں مانگی، کسی نے بھی اللہ سے ظاہری مال ثروت کی وہ نہیں مانگی، جس نے مانگا ہے وہی کہا پلے والے بس تو میری مدد کر کے میں اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے بات کر سکوں۔ اور یہ ہوا، حضرت موسیٰ پہنچے، موسیٰ کیا کرنا ہے؟ اچھا حضرت موسیٰ کو لوگ جانتے تھے نا، وہیں تو بڑے ہوئے، اندر داخل ہو گئے، پہلے تو داخل ہونے جا رہے تھے، بھائی موسیٰ آئے ہیں فرعون سے ملنا ہے، چلو آنے دو۔ جب وہاں تک پہنچ گئے تو فرعون نے اوپر سے نیچے دیکھتے گئے، خیریت موسیٰ میری یاد آ گئی تم کو؟ کہاں اللہ نے مجھے بھیجا۔ اللہ نے کس لیے بھیجا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے ہوں۔ اچھا موسیٰ بہت بڑے ہو، کپڑے تو دیکھو، فرسٹ تھنگ وی ہیو ٹو امپریس از ود دی ڈریس نا، اگر ڈریس سے امپریس نہیں کیا تو باقی سب چیزیں تو ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو یوں ڈریس اپ ہو، یعنی باقاعدہ ایک سیشن لیا جاتا ہے کہ ڈریس اپ کیسے ہو کے جانا۔ اللہ کا نبی اسی طرح سے چلا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ اپنے قارون اپنے خزانہ دار سے کہتے کچھ درہم و دینار لاؤ ان کو دوں تاکہ کچھ کپڑے تو صحیح ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سادہ کپڑے پہنتا ہوں، سادے زندگی گزارتا ہوں، میں تجھے یہ کہنے آیا کہ یہ جو تو طغیان کر رہا ہے نا، اللہ تجھے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جس کے بعد پھر تو بچ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے، تو یہاں پر جس چیز کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل پر سب سے زیادہ کیا چیز اثر کرتی ہے، کسی بھی انسان کی کیا چیز اثر کرتی ہے جو لانگ ٹرم، وہ اخلاق ہے۔ آج ہم ویسٹ پہ جاتے ہیں، ویسٹ کے اخلاق سے امپریس ہو کے آتے ہیں، آئی ایگری ود دیٹ۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ اپنے اصول بنا دیے، پورا ویک آپ جو ہے کسی کی آواز نہیں کر سکتے، شور نہیں کر سکتے، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، آپ سکون سے رہیں، پیسفل رہیں۔ یہاں پر جناب دن ہے، رات ہے، جو بھی ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ یعنی ویسٹ والوں نے چاہے وہ ظاہری صحیح، جس کی چیز اچھی ہے ہمیں اس کو کریڈٹ دینا ہوگا، ویسٹ والوں نے ظاہری اخلاق کو ایسا بنا کر بتایا ہے کہ آپ امپریس ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر جیسے کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں ویسے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا حال ہے۔ کراچی ایئرپورٹ ہو یا کوئی بھی اسلامی ملکوں میں تو خیر اس پہ زیادہ فرق نہیں کرتا۔ اخلاق وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر اتنا اثر کر جاتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 40 سال رسول اکرم کو انتظار کروایا اور حضرت عیسیٰ ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، ماں کی گود میں ہیں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو جھولے میں بچہ ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ وہ چھوٹا بچہ ابھی نومولود ہے، وہ جھولے میں بات کر رہا ہے، انی انا رسول اللہ، انی انا عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے والدین و اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن رسول اکرم 40 سال کیا کرتے رہے؟ 40 سال کن کن لوگوں نے 40 سال میں رسول اکرم کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد ان کو قبول کیا؟ ایک عظیم شخصیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ دیکھیں جب اعلان نبوت ہو گیا
اس کے بعد کچھ لوگوں نے قبول کیا، وہ تو اب اعلان کے بعد تھا نا۔ یہ کیسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے ابھی اعلان نبوت سنا نہیں، جنہوں نے ابھی صرف شخصیت کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے، اور اس کے بعد اپنے غلام کو تجارت کے لیے ساتھ بھیجا ہے اور غلام سے پوری رپورٹ لی ہے۔ واقعہ اگر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر، اتنی شیرین زندگی ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ میری ماں ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دیں۔ عجیب ہے۔ لیکن پھر میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ ابھی کوئی رسالت کا اعلان نہیں ہے، ابھی کوئی نبوت کا اعلان نہیں، صرف تاریخ میں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کی گرد جمع تھی، ایک کاہن وہاں سے گزرتا ہے، کاہن وہی جو ستارے دیکھنے والے ہو، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، بہرحال وہ زمانے میں وہ کاہن آواز دیتا ہے، اے مکے کی عورتوں جان لو کہ کچھ عرصے بعد اس مکے پر ایک ایسا نور ظاہر ہونے والا ہے کہ جو اس نور سے منسلک ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی دشمنیاں شروع نہیں ہوئی نا، ابھی تو پچھلے دین کی، ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ہیو ٹو چیک ویدر یہ ہے بھی کہ نہیں، ایک بائبل ملی ہے تقریباً 1800 سال 1900 سال پہلے، چیزیں ہیں ابھی چیک کروا رہے ہیں کنفرم کرنے سے پہلے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہو تو ہمارے لیے کام آ جائے گا، ہم تو خود کچھ نہیں کرنے والے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیجے۔ وہ کہتا ہے کہ آنے والا ہے ایک شخص اور وہ نور ہے، اور جو اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا وہ بھی نور ہو جائے گا۔ خواتین نے مذاق اڑایا، ایک خاتون نے اس بات کو ذہن میں رکھی اور وہ تھی جناب خدیجہ سلام اللہ۔ اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ I am talking about 40 years، عام شخصیت کی طرح نہیں ہے، اور اس کے چال ڈھال میں، اس کے بات کرنے میں، اس کے دیکھنے کے طریقے میں، اس نے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں باقی سب لوگوں سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا پھر لینیج بھی جو ہے وہ ہے جو بنی ہاشم کی لینیج ہے، اس لیے مسلسل نظر رکھتی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب عرب میں رسم نہیں تھی یہ بات کہ جناب رشتہ جو عورت بھجوائے، خاتون بھجوائے، آپ نے واسطہ ڈالا اور رشتہ بھجوایا اور اس رشتے کو قبول کر لیا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے اس میں کیا کیا، تاریخ نے دو ہستیوں سے منسلک جو بھی تھا اس کے اندر انحراف کیا ہے۔ میرے ورڈ لکھ لیجئے، اور جب آپ کبھی اسٹڈی کریں ہسٹری کو، دو ہستیاں ایسی کہ جس سے کوئی بھی تعلق کسی کا تھا اس کو چینج کر دیا، ایک جناب خدیجہ سلام علیہ اور ایک جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے یا حسد تھا یا بغض تھا یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن تاریخ میں جب بھی ہم سٹڈی کرنے جاتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ خریدتا ہے مومنین سے انفسهم، ان کے انفس کو، ان کے مال کو، عوض میں کیا دیتا ہے؟ بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت نازل ہوئی ہے میرے مولا کے لیے، اور لکھا کیا جاتا ہے؟ ابن ملجم کی شان میں نازل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر کرنے والے آیت بھی جو نازل ہوئی میرے مولا کے شان میں، وہ جا کر یہی چیز جناب خدیجہ کے ساتھ کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ بند الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، جب تفسیر میں وہاں پہنچیں گے تو اس کو تھوڑا سا میں انشاءاللہ آنے والا ہے ایک دو دن میں وہاں پر میں ایلیبریٹ کروں گا۔ مشکل یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو اوپر لے جانا تھا، ان لوگوں کو اوپر لے جانے کے لیے دیکھ یہ رہے تھے کہ کچھ بہت ہی زیادہ ہیوی ویٹس، ڈونٹ مائنڈ مائی ورڈز، میں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں تھوڑا سمجھ سکیں، ہیوی ویٹ پرسنالٹیز ہیں، جب تک ان ہیوی ویٹس کے مقابلے میں یہ ہیں، یہ پرسنالٹیز اوپر نہیں آ سکتی۔ اچھا ان کے ساتھ کیا کیا لگائیں کہ یہ اوپر آئیں؟ کچھ بھی لگا لو، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اوکے لیٹس ڈو ون تھنگ، ان کو نیچے لاؤ،
ان کو نہیں چلا. جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی. کون سی تاریخ میں تھا کہ پہلے شادی ہو چکی تھی؟ جناب خدیجہ کی پہلے شوہر سے بیٹیاں تھیں. کون سی تاریخ میں ہے؟ تمہیں یہ تو پتا نہیں ہے کہ رسول اکرم نے اپنے آخری وقت میں کیا کیا الفاظ کہے. میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں. تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ربا کے معنی کیا ہیں. پڑھے حدیث میں ربا کی آیت اتنے آخر وقت میں آئی کہ ہم رسول اکرم سے پوچھ ہی نہیں سکے کہ ربا ہے کیا. ارے جب تم ایمان لے آئے ہو, ظاہر واقعی آئی ڈونٹ نو, ابھی میں اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتا, اس میں تم کو نہیں پتا ہے کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا. جب تمہارا کچھ پتا نہیں تھا اس کی تاریخیں تم لکھنے بیٹھ جاتے ہو, اور لکھتے ہو تو جناب خدیجہ ان کی تو دوسری شادی تھی, ان کی تو بیٹیاں تھیں, اور اس کے بعد رسول اکرم کو کہاں سے ہو گیا یہ سب. اور پھر کیونکہ ہمارے ٹیکسٹ بکس میں آ گیا تو ہمارے بچوں نے بھی سیکھ لیا, اور ہمارے بچوں نے سیکھ لیا. وین وی اسپیک آؤٹ لائک دس, مولانا ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے. آپ نے اب تک جو پڑھا وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کی ٹیکسٹ بک بنانے والوں سے سوال کیا جائے, لیکن حقیقتیں تو نہیں بدل سکتی نا, حقیقتیں نہیں بدل سکتی. جناب خدیجہ کون ہے؟ اس چیز کو آج اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے. جناب خدیجہ وہ ہے جو آئندہ 11 اماموں کی جدہ بننے والی ہیں. آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو اچھا لگا, وہ بزنس کرتی تھی, دیکھا کہ یہ بھی اچھا آدمی ہے, امانت دار ہے, تو اس کو کہا چلو ہم تمہارے ساتھ بزنس کرتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہو تم, کس دنیا میں ہو؟ ارے جب تم لوگ کفر کے کنووں میں اور گہرائیوں میں اور گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے, وہ رسول پر ایمان لا چکی تھی. ان کی لینیج کو جا کے دیکھو, اور جا کے دیکھو کہ کس اماموں کی ماؤں کے بارے میں تو اتنے مقدسات ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ہمیشہ پاک اور پاکیزہ خاندان سے تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ائمہ میں ائمہ بننے والی ہے, کیا اس خاتون کی لینیج کا کسی کو خیال نہیں رہا ہوگا؟ اور پھر افسوس ان پہ نہیں ہے جو اس زمانے میں کفر میں تھے, پھر اسلام لے کر آئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے تاریخیں لکھی. افسوس ہمارے لوگوں پر کہ جنہوں نے ان چیزوں پر صحیح طرح سے تحقیق نہیں کی, اور ان اصولوں کو, جن اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنے ائمہ معصومین کی والداؤں کی لینیج کو رکھتے ہیں, نظر میں رکھتے ہیں, چیک رکھتے ہیں, اور ہے یہ علوم میں ہے, وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں یہ یوں نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اس امام کی ماں یہ یوں نہیں ہو سکتا. اور جو ام الائمہ کی ماں ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ان کے بارے میں ہم آگے کہتے ہیں کہ جناب پہلے شادی ہو چکی تھی, اور وہ تو بزنس کے مسائل تھے. کوئی شادی, کوئی بزنس تھی, بزنس پرسن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دی, دولت بھی دی. ایک اور چیز میں, اور میں اس پہ اطمینان سے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ شمشیر امیر المومنین اور مال جناب خدیجہ سے. ارے مال جناب خدیجہ اپنی جگہ پر تھا, اس میں انکار نہیں کرتا, انہوں نے خزانے کھول دی. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے رکھوالا والا خاندان جو ہے, جو ہزاروں لوگوں کی حج کے موقع پر خدمت کرتا تھا, کیا وہ واقعا اتنا غریب خاندان ہو گیا تھا؟ دیکھیے رسول اکرم کی یتیمی اپنی جگہ پر ہے, یتیم. والد کا پہلے انتقال ہو گیا, پھر کم عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو فقر و فاقے کی باتیں آتی ہیں, مائنڈڈ, شام میں بہت کچھ بنا, ان میں یہ چیزیں بھی ڈال دی گئی کہ جناب وہاں پر فقر و فاقہ تھا. مکے کی زمین, مکے کی تجارت, لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف, اور پوری سورہ اور اس کی تشریح اب پڑھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو رسول اکرم نہ خدا نہ خاصہ کوئی فقیر خاندان سے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یتیم تھے. یتیمی مالدار ہو بھی تو بھی یتیمی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن رسول اکرم کا اپنے خاندان کا مال تھا, جناب خدیجہ کا اپنا مال تھا, اور امیر المومنین السلام کی شمشیر اپنی جگہ پر, ہم نے واقعہ بتایا. لیکن امیر المومنین السلام کا کردار تھا جس نے اسلام کو صحیح طرح سے آگے بڑھایا, جس نے اسلام کو پہچان پایا. اس لیے ان تین ہستیوں, جناب خدیجہ, جناب ابو طالب علیہ السلام
اور جناب امیر المومنین السلام. یہ تین وہ ہستیاں ہیں جن میں سے دو کی دشمنی، دو کے ساتھ حسد، دو کے ساتھ بغض اس بات کا باعث بنا کہ خود جناب ابو طالب کے ایمان پر بھی شک کیا گیا. ہمارے ہاں بات بالکل واضح ہے کہ نہ حضرت ابو طالب کو ایمان لانے کی ضرورت تھی، نہ خدا نہ خاصہ کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت تھی. جس طرح سے یا چچا آخر وقت ہے کلمہ پڑھ لو، وہ لکھتے ہیں جناب بیٹا پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اب کلمہ پڑھ کے کیا کر، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اور تم ہسٹری میں اس کو اس طرح سے لیتے ہو جیسے اس سے زیادہ اوتھینٹک ہسٹری ہے نہیں. ہسٹری کو تو کہاں سے کہاں تبدیل کر دیا گیا. ایک جملے کو یہاں سے بدل دو، وہاں سے وہاں دوسرا ہو جاتا ہے. رسول اکرم باقاعدہ طور پر اس بات کو واضح کر چکے. بلکہ میں آپ کو مثال دوں، جب رشتہ آیا ہے، اس وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا. خطبہ نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور اس خطبہ نکاح میں پڑھیں کہ کیا لکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم کی تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد عقد نکاح پڑھتے ہیں. اس کو آپ اپنے رسول کے عقد کو پڑھانے ضرور پڑھتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ رسول کو یہ بتانا کہ جناب آپ اللہ کے رسول منتخب ہو گئے، لگتا ہے وہ بھی ایک کافر نے کیا، نعوذ باللہ. اور رسول اکرم کا عقد بھی پھر آپ کی نظر میں انہوں نے پڑھا، تو آپ کے رسول کی اوتھینٹسٹی پہ بھی تو پھر بات آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں خدا نہ ہر تاریخ مت پڑھیں، ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں علماء سے معلوم کریں، وہ کتابیں پڑھیں کہ جو اوتھینٹک ہے. پہلے اوتھینٹک بکس پڑھ لیں، اپنے عقیدے کو، ہسٹری کو، احکام شرعی کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس کے بعد پھر جب آپ تھوڑے میچور ہو جائیں، جو میچور ہو گئے نا، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، تحقیق کیجیے کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا. اب ایک تو نئی ہوا چل گئی ہے، اللہ کرے ابھی وہ ہوا تھم گئی ہو. قرآن مجید تو اسی زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں. پھر وہی قرآن مجید میں جو مثالیں دی گئی وہ عربوں کے لیے دی گئی ہیں، غیر عربوں کے لیے نہیں ہے. تو آج ہم اس کو کیسے اوتھینٹک، آج کے زمانے کے لیے کیسے اوتھینٹک بنائیں؟ یہ سب کیا ہے؟ دین کے اندر لوگوں کے اعتقادات کو کمزور کرتے ہیں. اب یہاں سے میں ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے اندر رسول اکرم کے زندگی میں اسوہ حسنہ ہے جو نمونہ عمل بنا. رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جناب خدیجہ جیسی زوجہ عطا فرمائی، اور اس خاتون کا کردار دیکھیے، اس خاتون کی رسول اکرم کی قرابت اور محبت کا اثر دیکھیے کہ رسول اکرم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اب اپنے غلاموں کو نہیں بھیجتی، سرو کرتے غلاموں کو خود کھانا لے کر جایا کرتی تھی اور رسول اکرم کی وہاں پر خدمت کیا کرتی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ جب وہاں جاتی تھی تو وہ نہیں دیکھتے ہوں گے رسول اکرم کو کہ رسول اکرم کیا کر رہے ہیں، نہیں پوچھتے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہوتی ہوگی تو رسول اکرم کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہوں گے نا کہ میری زوجہ میری اتنی خدمت کر رہی. تو پھر جب وہی نازل ہوئی تو پھر کیسے ہوا کہ رسول اکرم جب وہ دوڑتے دوڑتے نیچے آئے، مجھے چادر پہنا دو، مجھے کبھی تب گئی ہے اور پتہ نہیں، چلو چل کے پوچھتے ہیں. نہیں، جناب خدیجہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم کون ہے. کنت نبیًا وآدم بین الماء، کہ میں نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان کے مراحل سے گزر رہے تھے. تو اس نبی کی روحانیت اور اس نبی کی معنویت کا اتنا اثر تھا کہ خود جناب خدیجہ اس بات کو سمجھتی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں، اور جس طرح سے تاریخ میں آئے کہ وہ خدمت کرتی تھی دوسروں کی مثال نہیں کرتی. لیکن رسول اکرم کا اسوہ دیکھیں، جو خدمت کرتی تھی ان کے ساتھ بھی اچھی طرح، اور جنہوں نے خدمتیں کی، جو بھی آئے گا ذکر میں بولوں گا تو میں مجرم میں رہ جاؤں گا، جنہوں نے خدمتیں کی اور کیسی کیسی خدمتیں کی، وہ یہاں پر قرآن مجید ابھی قصیدے پڑھنے والا ہے، ان کو دیکھ لیجئے. لیکن شان رسول اکرم دیکھیے کہ وہ ہیں تو بھی کردار وہ ہے، یہ ہے تو بھی کردار
وہی ہے. کردار میں کوئی فرق نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کائنات کے لیے نمونۂ عمل بن کر آئے. اور یہ یاد رکھیے 40 سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاشرے میں اس لیے نہیں رکھوایا. نعوذ باللہ 100 اور 1000 مرتبہ نعوذ باللہ کہ نعوذ باللہ باللہ کہتے ہوئے بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ رسول تھوڑے مثلا میچور ہو جائیں پھر ہم ان کو رسالت کا اعلان کرنے کا دیں. کفر کا جملہ ہے اور جو کوئی ایسا سوچے بھی تو اس کو بھی 1,00,000 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. لیکن صرف اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ 40 ایئرز اس لیے نہیں گزارے رسول اکرم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑا میچور کر دو اس کے بعد پھر رسالت دیں گے. 40 ایئرز اس لیے گزارے کہ رسول اکرم اپنے کردار کو معاشرے میں بالکل کرسٹل کلیئر کر دیں کہ دس از واٹ آئی ایم, تاکہ جب میں اعلان کروں تو اس اعلان کرنے کے بعد کوئی شک نہ کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو سفیان مکہ چھوڑ کے, جب یہ واقعات ہو رہے تھے ابھی ابتدا اسلام کو, روم کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر رسول اکرم خط بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو. تو وہاں پر اس بادشاہ نے کہا عربوں میں سے کوئی وہاں کا کوئی آیا ہے کہ جس سے میں پوچھوں کہ یہ شخص کون ہے جو اس طرح سے جرأت کر کے میرے سامنے لکھ رہا ہے. تو کہا کہ وہ ابو سفیان آئے. اچھا بلایا گیا. بلانے کے بعد اس سے پوچھا, بتایا گیا کہ یہ خط آیا. کہا خط سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو. کہا میں جانتا ہوں, میرا تو ایک طرح سے قریش کے اس میں سے میرا تو رشتہ دار بن گیا. کہ شخصیت کیسی ہے دیکھیں, وہ بادشاہ بھی سمجھدار ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس کا کردار کیسا ہے. کہا اگر اس کے کردار کی بات کرتے ہو تو ہم ایک ہی بات جانتے ہیں, وہ صادق بھی ہے, وہ امین بھی ہے. کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ وہ جو فتح مکہ پہ ایمان لانے والے ہیں یا اسلام لانے والا ہے جو بھی ہے, وہ ابھی بول رہا ہے, جبکہ اس دشمنی کی گرمی اور آگ میں وہ وہاں سے نکلا ہے کہ میری کوئی مدد کرے اور میں اس کو ختم کرواؤں. وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب 40 سال ان لوگوں میں رہ کر رسول اکرم بتائیں کہ میرا کردار بیدا ہے, مجھ سے تم ایک بار بھی جھوٹ نہیں سنو گے, مجھ سے تم ایک بار بھی خیانت نہیں دیکھو گے. کسی نے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ جناب خدیجہ نے پہچانا, اور پہچاننے کے بعد رسول اکرم کے اسوہ حسنہ کو اس طرح سے قبول کیا کہ تاریخ میں کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا ہے. آئے گی نا بات, دیکھیے تاریخ میں کہیں ایک مرتبہ نہیں ملتا ہے کہ رسول اکرم نے جناب خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو. دوسروں کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں, لیکن جناب خدیجہ کے بارے میں جب جناب خدیجہ, یعنی 2 جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر رسول اکرم نے بہت زیادہ اس کو محسوس کیا. ایک تو جب وہاں پر باہر نکال, مکے میں باہر نکال دیا گیا اور شعب ابی طالب میں ڈال دیا گیا, وہاں پر رسول اکرم نے یہ محسوس کیا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بہت سختی میں ہے, تکلیف میں ہے. جناب خدیجہ نے کہا کہ خدیجہ میرے لیے یہ سب کچھ ہے, تم کیا لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس زمانے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, اس زمانے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جو آپ کے لیے وہ میرے لیے, جو آپ کو تکلیف برداشت کرے وہ. جناب خدیجہ کے خاندان والوں نے رسول اکرم کی اس زمانے میں مدد فرمائی. وہاں پر رسول اکرم کو بہت محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 2 لوگوں کے ذریعے رسول اکرم کی اس زمانے میں مدد فرمائی. ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب ابو طالب علیہ السلام, دونوں کے لیے درود پڑھ رہے ہیں. اور
اور ان دونوں کو دیکھ کر رسول اکرم کو اتنی ڈھارس ہوتی تھی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اکرم جب جناب خدیجہ السلام کے پاس جاتے تھے تو جو تکلیف، جو شدت، جو مشکل، جو پریشانی محسوس کرتے تھے وہ دور ہو جاتی تھی. اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولادت ہوتی ہے. تو تاریخ عجیب چیز کوٹ کرتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ کی ولادت کے بعد رسول اکرم کا چہرہ اور نکھر کے آ گیا. کیوں؟ اب پتا تھا کہ امامت کا سلسلہ اسی خاتون کے ذریعہ، اور پوری ولادت کا پورا واقعہ لکھا ہے کہ 40 دن تک رسول اکرم الگ رہے اور کس طرح سے جبرائیل جو ہے وہ جنت کا میوہ لے کر آئے اور کس طرح سے پھر جناب زہرا کی ولادت ہوئی. اب یہاں پر تقریباً جناب زہرا کی عمر 4 سال ہے اور اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے بابا کی خدمت کرتی ہے. اسلام نے بیٹیوں کو بہت بہت عروج دیا، بہت احترام دیا اور ہمیشہ کہا کہ بیٹیوں کو رحمت سمجھو اور اس رحمت کا تم خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ یہ رحمت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. جناب خدیجہ نے جناب زہرا کی بھی جو تربیت کی وہ اچھی، ٹھیک ہے، خاتون جنت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ماں ہوتی ہے. اور ماں نے بتایا کہ بیٹی تیرے بابا کے ساتھ میں کس طرح رہتی ہوں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا. 4 سال کی بچی، بیٹی میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو ہے تو بہت چھوٹی، ظاہری طور پر چھوٹی ہے، لیکن معنوی لحاظ سے اگر جناب خدیجہ نے جناب زہرا کو نہیں پہچانا تو کس نے پہچانا؟ بیٹی اب یہ ذمہ داری تیرے حوالے کرتی اور تجھے اپنے بابا کا خیال رکھنا ہے. پتا ہے آگے کیا ہے، میں نہیں کہتا کہ علم غیب ہے، لیکن چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور جناب زہرا سلام اللہ نے اپنی ماں سے کہا ماما آپ فکر نہیں کیجیے، اب چھوٹے سے 4 سال کی بچی کتنی کیا ہے، لیکن معصومہ کائنات ہے، ہم ان کو چھوٹی بچی نہیں کہہ سکتے. ایج کے لحاظ سے چھوٹی ہے، معنویت کے لحاظ سے وہی ہے، اس لیے کہ ان انوار میں کوئی فرق ہم نہیں کر سکتے. جناب زہرا نے فرمایا ماما آپ بالکل فکر نہیں کیجیے، میں ویسی خدمت کروں گی جیسے آپ خدمت کیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وصال ہو گیا اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ نے کیا خدمت کی. جناب خدیجہ کا آخری وقت ہے، شاب ابی طالب کی سختیاں ہیں. ایک وقت رسول اکرم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بلانے کے بعد اپنی وصیت بیان فرماتی ہے. سب سے پہلے اس بات کا اظہار کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اس طرح سے خدمت نہیں کر سکی جس طرح سے خدمت کرنے کا حق ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس طرح سے. پھر کچھ وصیتیں کی اور پھر کہا کہ ایک میری خواہش ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پورا کریں کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو نا تو اس وقت میں نہیں ہوں گی، لیکن آپ اس کا اس طرح سے ساتھ دیجیے گا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ ماں نہیں. رسول اکرم نے فرمایا خدیجہ تم فکر مت کرو، پریشان مت. اس کے بعد ایک عجیب کام کیا جناب خدیجہ، ایمان کی منزل لے گی، اس کو کہتے ہیں ایمان کی منزل. کہ اگر جسارت نہ ہو تو آپ باہر چلے جائیے، فاطمہ کو بھیج دیجیے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹی کو گلے سے لگایا، پیار کیا اور اس کے بعد ایک جملہ کا بیٹی کیا تم بابا سے سفارش کر سکتی ہو؟ بیٹی بابا سے سفارش کر دو، مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ جناب خدیجہ جیسی خاتون کو خبر سے ڈر لگتا ہے تو ہمارا کیا شروع ہوگا. 12 ناموں کا واسطے سے ہم انشاءاللہ اپنی قبر کو بھی منور کریں گے. بیٹی بابا سے کہو کہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر وہ بہتر سمجھے تو اپنے پیراہن میری قبر میں ڈال دی، ایمان کی مدد میں، تاکہ ان کے اس پیراہن کی برکت سے میری قبر میں مجھے سکون مل جائے. جب جناب زہرا نے اپنے بابا سے بات کی تو کہا بیٹا بالکل فکر مت کرو. جناب خدیجہ کا وصال ہوتا، رسول اکرم غمگین ہوتے ہیں، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے احترام سے اٹھایا جاتا ہے.
بڑے اکرام سے دفن کیا جاتا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ مکہ کی ایک بڑی تعداد لوگوں نے شرکت کی جنازے میں. لیکن میں کہوں گا ہے جناب خدیجہ، آپ کا جنازہ اتنی احترام سے اٹھا، لوگوں نے آپ کے جنازے کو رسول اکرم کے ساتھ اٹھا کر اس جگہ پہنچایا جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی. لیکن یا جناب خدیجہ، جس بیٹی کو آپ نے پیار سے کہا، جس بیٹی کو اتنے پیار سے گلے لگایا، جب اس کا جنازہ اٹھا ہے تو اس جنازے میں میرے مولا یہ مسائل پڑھ رہے تھے کہ اے فاطمہ زہرا، اے تم پر دنیا والوں نے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ تاریخ کبھی سے نہیں بھول سکے گی. اور جب جناب زہرا کا جنازہ قبر میں اتارا گیا تھا تو یہ شعر پڑھے: السلام علیک یا رسول اللہ، علیہ ابنتک الزہرا، یہ آپ کی بیٹی زہرا ہے. آپ جب اپنے پاس آ گئی آپ کی بیٹی تو فاتحہ بالسؤال، اس سے ذرا سے جوڑ کے پوچھئے گا کہ آپ کے بعد امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. یا رسول اللہ، قد بدیت الامانت، امانت ودیعہ گزار کر دی گئی، لیکن جب امانت آپ نے مجھے دی تھی صحیح سالم تھی، لیکن اب جب میں آپ کو دے رہا ہوں اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے بازو میں ورم ہے، اور اس پر تاریخ نے وہ ظلم کیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس عظیم خاتون کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اس مبارک مہینے میں جو توفیقات عطا کی ہیں اسے مزید زیادہ فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اے رب العزت، تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے بے گناہ قیدیوں کو آزاد فرما دے. یہ جو دشمنان اسلام سازش کر رہے ہیں ہدایت کی قابل نابود فرما دے. ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. پالنے والے ہماری زندگیوں میں صحت میں سلامتی میں علم میں تقوی میں معرفت میں برکت عطا فرما دے. علماء کرام، مراج عظام، رہبر انقلاب اسلامی، قائد ملت جعفریہ، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. پالنے والے جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما دے. جو بیمار ہیں خصوصاً فون کر کے ریکویسٹ کرنے پالنے والے سب کو شفائے کامل عطا فرما دے. اے رب العزت، شب قدر آہستہ آہستہ ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. پالنے والے ان شب قدروں میں ہمیں بہترین طریقے سے تیری طرف توجہ کر کے تیری طرف دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے شب قدر سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب العزت، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما. پالنے والے جو بیٹے بیٹیاں شادی کی عمر تک پہنچ گئے ان کی شادی کے وسائل فراہم فرما دے. اے رب العزت، جو اکیڈمی کے پروجیکٹس میں ساتھ دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما دے. زمانے کے مقام سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء سب کی مرحومین اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی مرحومین کے لیے فاتحہ.